پیش خدمت ہے بادشاہ اور نیک وزیر کی کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی خاص عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے رعایا اور درباریوں کو عجیب و غریب فرمائشوں میں الجھائے رکھتا۔ بادشاہ کی ان غیر معقول فرمائشوں کی وجہ سے اس کے وزیر اور رعایا بہت تنگ تھے، مگر وزیر ایک نہایت نیک دل، عقل مند اور صابر شخص تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کسی حد تک قابو میں تھے۔ وزیر اپنی حکمت عملی اور دعاؤں کی بدولت اکثر بادشاہ کی سختیوں کو برداشت کرتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اسے ایک عجیب خواہش سوجی۔ اس نے وزیر کو طلب کیا اور حکم دیا، وزیر مجھے ایسا محل بنا کر دو جو اوپر سے نیچے کی طرف تعمیر کیا جائے۔ وزیر یہ سن کر حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی ناممکن فرمائش ہے، مگر بادشاہ کے غصے اور ظلم سے واقف وزیر نے کوئی بحث نہ کی اور خاموشی سے اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اور گھر پہنچ کر وزیر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کا حکم سنایا۔ بیوی جو نہایت سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، وہی آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ وزیر نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے اس آزمائش سے نجات دے۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں وزیر نے خود کو ایک گھنے جنگل میں دیکھا، جہاں وہ چلتے چلتے ایک چمکتی ہوئی چیز کے پاس پہنچا۔ وہ چیز اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے اور اس کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں۔ خواب کے ختم ہوتے ہی وزیر کی آنکھ کھل گئی۔ وزیر نے صبح اپنی بیوی کو خواب سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ جنگل کا سفر کرو، شاید وہی چمکتی چیز اور اس کا راز تمہیں مل جائے۔ وزیر نے فوراً رخصت سفر باندھا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ 5 دن تک وہ مسلسل چلتا رہا، مگر کوئی حل نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ واپس مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی، جو ایک شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ خرگوش بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ وزیر کو اس پر رحم آیا اور اس نے فوراً شکنجہ کھول کر خرگوش کو آزاد کر دیا۔ خرگوش آزاد ہوتے ہی بھاگ گیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ایک چھوٹے سے بونے کی شکل میں واپس آیا۔ بونا وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اے نیک دل انسان، تم نے میری جان بچا لی۔ دراصل مجھے ایک جادوگر نے خرگوش بنا دیا تھا۔ اب تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وزیر نے اپنی مشکل بیان کی تو بونے نے اسے ایک قریبی غار کا راستہ دکھایا اور کہا، اس غار میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ نہایت دانا ہے اور تمہاری مشکل کا حل بتائیں گے۔ وزیر غار کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور اپنی ساری مشکل سنائی۔ وزیر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا فکر مت کرو، میں تمہیں ایک طوطا دیتا ہوں جو تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ اس طوطے کو لے جاؤ اور بادشاہ کے سامنے استعمال کرو۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور طوطا لے کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، حضور میں نے محل کی تعمیر کا انتظام کر لیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اوپر سے نیچے کی تعمیر کیسے کی جاتی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، مگر وزیر کے ساتھ محل کی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں مزدور، مستری اور بنانے کا سارا سامان موجود تھا۔ وزیر نے طوطے کو آزاد کیا۔ طوطا ہوا میں بلند ہو کر چلایا، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، یہ کیا تماشا ہے؟ بھلا اتنی اونچائی پر اینٹیں کیسی پہنچائی جا سکتی ہیں؟ وزیر نے مسکرا کے جواب دیا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچ سکتی تو اوپر سے نیچے محل کیسے تعمیر ہو سکتا ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی اور حوصلے سے بہت متاثر ہوا۔ اسے اپنے ظلم اور عجیب و غریب فرمائش پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے وزیر سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا اور اپنی سلطنت کو انصاف اور نیکی کے اصولوں پر چلانے کی ٹھان لی۔ یوں وزیر کی نیکی، عقل اور دعاؤں کی بدولت بادشاہ کی صلاح ہو گئی اور سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں دعا، نیکی اور حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے اور اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔